جسم کے کسی بھی حصے میں انسان کے پھوڑا نکل آتا ہے، پھنسی نکل آتی ہے، یا اس سے بڑھ کر میں یہ بات کروں، اگر کسی کو کینسر جیسا مرض بھی لاحق ہو جائے، کینسر بھی تو ایک پھوڑا ہی ہوتا ہے جو انسان کے جسم کے اندر نکلتا ہے، اگر کسی کو ایسا مسئلہ بنتا ہے، یہ آج اس درس کے اندر بہت ہی بڑا وظیفہ دے کے جا رہا ہوں، بڑا عظیم یہ دم آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں، اس دم کو پڑھ کر کریں انشاءاللہ، یقین کامل کے ساتھ دم کرنا آپ کا کام ہے، شفا دینا میرے اللہ کا کام ہے۔ ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ آج جب بھی ہمیں کوئی تکلیف پہنچتی ہے، ہم اللہ اور اس کے رسول کے احکام کو دیکھنے کی بجائے ڈاکٹروں کے پاس، حکیموں طبیبوں کے پاس بھاگتے ہیں۔ ان کے پاس جانا گناہ نہیں ہے، لیکن ہم کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے ان وظائف، ان دموں کو اور ان طریقوں کو بھی اپنا کے دیکھیں میرا رب کیسے شفا عطا کرتا ہے۔ اور ایک بڑا ہمارا مسئلہ یہ بھی ہے کہ ہم ایک دفعہ دم کرتے ہیں، دم کر کے چھوڑ دیتے ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ کل سب شفا نہیں ملی، دم سے آرام نہیں آیا۔ اور میرے بھائی ایک سے زیادہ بار کر، 2 بار کر، 3 بار کر، یقین کامل کے ساتھ بار بار کر، دم کرنے میں تیرا کون سا خرچ آتا ہے؟ تو بار بار دم کرنا تیرا کام ہے، شفا دینا میرے رب کا کام ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آیا تھا نا صحابی اپنے پیٹ کا مسئلہ لے کے، اللہ کے محبوب میرا پیٹ خراب ہے، آپ نے فرمایا جا کے شہد پیو۔ اس نے شہد پیا، کہنے لگا اللہ کے نبی اور خراب ہو گیا ہے، آپ نے فرمایا جاؤ دوبارہ پیو۔ اس نے اور شہد پیا، کہنے لگا اللہ کے محبوب اور خراب ہو گیا ہے، آپ نے تیسری بار کہا، پھر شہد پی۔ اس نے تیسری بار پھر شہد پیا تو پھر آ گیا، کہنے لگا اللہ کے نبی پیٹ کی بیماری تو اور بڑھ گئی ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے شہد میں شفا رکھی ہے، تیرا پیٹ جھوٹا ہے، شہد کے اندر یقینی شفا ہے، ایک بار اور پی۔ جب اس نے چوتھی بار پیا، اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے اس بتائے ہوئے طریقے پہ عمل کیا، اللہ رب العزت نے اس کو شفا عطا کر دی۔ بعض اوقات ایسے ہوتا ہے جسم کو جو دوائی یا جو نسخہ جس مقدار میں چاہیے ہوتا ہے ہم وہ دے نہیں رہے ہوتے، لیکن اللہ کے محبوب علیہ السلام نے جب چوتھی بار اس کو بتایا، اللہ نے شفا دے دی۔ میں اور آپ بھی ان چیزوں کو اپنے اوپر لاگو کریں۔ ایک دفعہ دم کیا ہے، نئی شفا ملی، دوسری دفعہ کریں، تیسری دفعہ کریں، یقین کامل کے ساتھ بار بار کریں، میرا اللہ ضرور شفا عطا کرے گا۔ تو آج کے اس درس کے اندر اس بات کو اپنے ذہن و گمان کے اندر اتار لو، اس دم کو یاد کر لو، اس وظیفے کو دوسروں تک پہنچاؤ۔ کتنا کمال کا دم، کسی کو بھی تھوڑا پھنسی نکل آتا ہے جسم کے کسی بھی حصے میں، یہ پڑھ کر دم کرے۔ یہ دم کوئی میرا نہیں ہے، یہ اللہ کے محبوب علیہ السلام کا بتایا ہوا دم، اور بخاری اور مسلم کے اندر موجود ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں اللہ کے محبوب علیہ السلام کے پاس جب کوئی ایسا مریض آتا جس کے جسم کے اوپر پھوڑا یا پھنسی ہوتا، اللہ کے محبوب علیہ السلام اس کو یوں دم کرتے تھے، اپنی شہادت والی انگلی کو زمین کے اوپر رکھتے تھے اور پھر اللہ کے محبوب علیہ السلام یہ پڑھتے تھے بسم اللہ تربت ارضنا بریقت بعضنا لیشفا به سقیمنا باذن ربنا۔ میرے محبوب علیہ السلام یہ پڑھ کر دم کرتے، اور اس کے ساتھ مسند احمد اور مستدرک حاکم کے اندر بھی ایک روایت ہے کہ آپ یوں بھی کیا کرتے تھے اللہم اطفئ الکبیر ومکبر الصغیر اطفئها انی۔ اللہ کے نبی علیہ السلام یہ پڑھ کے بھی دم کرتے تھے، اور جب یہ دم پڑھ کے آپ انشاءاللہ دم کھڑے کریں گے میرا اللہ ضرور شفا عطا کرے گا۔ ہاں اس کے اندر تھوڑا سا اضافہ کر لیں، شروع میں سورہ فاتحہ اور درود شریف ملا لیں، اور اینڈ پہ ایک بار سورہ فاتحہ اور درود شریف ملا لیں۔ انشاءاللہ یہ پڑھ کے آپ اپنے کسی بھی جسم کے حصے میں پھوڑا پھنسی ہے یا کسی کو بھی ہے، حتیٰ کہ یہ انسان کے چہرے کے اوپر جو بڑے بڑے دانے نکل آتے ہیں، علماء تو اس کا علاج بھی کہتے شریعت کی روشنی میں اگر کرنا ہے اس کا علاج بھی یہی کرو، یہ دم پڑھ کے دم کرو، یہ پھوڑے پھنسیے، یہ ساری چیزیں اللہ رب العزت ان کو شفا میں بدل دے گا، اللہ شفا عطا کر دے گا۔ تو میرے بھائیو اس دم کو یاد کر لیں، دوسروں تک پہنچائیں اور اپنے گھر والوں کو یاد کروائیں۔ گھر کے کسی فرد میں اور کسی بھی آپ کے بھائی کے جسم کے اوپر ایسا مسئلہ بنتا ہے، یہ پڑھ کر دم کریں،
میرا شفا دینا میرے اللہ کا کام ہے، دم کرنا یقین کامل کے ساتھ آپ کا کام ہے، اللہ ضرور شفا عطا کرے گا۔ ان اريد الا الاصلاح ما استطعت وما توفیقی الا باللہ۔